9 नवंबर 1877 को علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کے محلہ چوڑی گراں میں پیدا ہوئے۔ اس محلے کا موجودہ نام محلہ کشمیریاں ہے۔ علامہ کے والد شیخ نور محمد نے علامہ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں آسمان کے نیچے کھڑا ہوں اور آسمان پر ایک سفید رنگ کا پرندہ اڑ رہا ہے اور نیچے کھلا میدان ہے جہاں بہت سے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ پرندہ ان کے پاس آئے۔ علامہ کے والد نے اپنی جھولی پھیلائی اور وہ پرندہ ان کی جھولی میں آ گیا۔ اس زمانے کے بزرگوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ صرف دین اسلام کی خدمت کرے گا بلکہ خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اس تعبیر کے بعد 9 نومبر 1877 کو صبح نماز فجر کے وقت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کی اقبال منزل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی غلام حسن اور مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ اسکول کی عمر میں پہنچے تو اسکاچ مشن اسکول گندم منڈی سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ پرائمری اور میٹرک کا امتحان اسی اسکول سے پاس کیا۔ ایف اے میں اسی اسکول کی موجودہ عمارت جسے اسکاچ مشن کالج کا نام دے دیا گیا تھا، اسی میں علامہ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انہیں پروفیسر آرلینڈ تھامس جیسا بڑا فلسفی اور مفکر ملا۔ پروفیسر آرلینڈ تھامس سے علامہ نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اس کے بعد ایم اے فلسفہ کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 1905 میں علامہ لاہور سے یورپ کی طرف روانہ ہوئے۔ یورپ میں ان کا 3 سالہ قیام 1908 میں ختم ہوا۔ اس دوران انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی سے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ لاہور واپس آئے۔ جب جانے سے پہلے وہ یہاں پر مشاعرے پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہی ان کی شہرت بطور شاعر یہاں پھیل چکی تھی۔ واپسی پر علامہ نے اپنی شاعری کو دوبارہ سے متحرک کیا اور اپنے فکر، اپنے خیالات کو تحریک پاکستان کے لیے پیش کیا۔ تحریک پاکستان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم 2 مختلف قومیں ہیں، جسے 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم اور ہندو ایک علیحدہ قوم، اور مسلمانوں کا علیحدہ ہونا دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ علامہ نے اپنی شاعری میں دین اسلام کے تمام موضوعات کو بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور انداز سے پیش کیا۔ یہاں تک کہ جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے، اس میں علامہ نے 2 قومی نظریے کی باقاعدہ وضاحت کر دی اور ان علاقوں کی بھی نشاندہی کی جن علاقوں کی بنیاد پر یا جن علاقوں کو جمع کر کے ایک مسلمان ریاست بنائی جا سکتی تھی۔ علامہ نے باقاعدہ طور پر ان علاقوں کو ایک علیحدہ مسلم ریاست کا نام دے کر ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ 21 اپریل 1938 کو اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ، سیالکوٹ کا یہ فرزند، صبح 5:10 پر اپنے خالق حقیقی کے حضور مستقل حضوری میں چلا گیا۔ سیالکوٹ کی سرزمین کو اپنے اس فرزند پر ہمیشہ ناز رہے گا۔